سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ صیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مژدہ جاں فضا دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی، روزہ دار کو اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی۔ جنت کو پورا مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم فانہ لی، ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں اسے دوں گا، والصیام جنۃ، اور صیام روزہ ڈھال ہے،
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کے لڑنے والے کو، الجھنے والے کو ٹال دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی اعلی نسل نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی، یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا کا دنیا پر کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور وہ بندے کا اللہ کے حضور اپنے روزے کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنی اس کی جزا اور کتنا اس کا صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اجر ہے نیکی کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، چونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب وہ حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، بتایا حضور نے۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اراکین اسلام اس کو بیان کیے۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے
کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل امین نے جو دین سکھایا، جو چیزیں پوچھی، وہ 3 چیزیں تھیں۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ تو احسان تیسری چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں، جس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے، اور یہ دین کی روح ہے۔ جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو، اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پہلی کیفیت کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جواباً کہا لم اعبد ربا لم اراہ، اے صاحب کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے، علی تو اتنی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اس کے جمال جہاں آرا سے فیض یاب نہیں ہو جاتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاقہ کشی اختیار کرو اور بھوک اور پیاس برداشت کرو، ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کرو۔ تو یہ جو مرتبہ احسان ہے، جو مومن کا مقصود ہے، وہ اس کو حاصل ہوگا روزہ رکھنے سے۔ اور اگر چلو کسی روزہ دار کو یہ کیفیت نہ ملے کہ وہ اپنے رب کے جمال جہاں آرا کو دیکھ لے، اس کے جلووں کو دیکھ لے، اس کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اس کا دل اس کی محبت میں ایسا ڈوبے کہ وہ جدھر دیکھے اسی کے جلووں کو ہی دیکھتا چلا جائے، اگر روزہ دار کو ایسی دولت نہ بھی نصیب ہو تو کم از کم روزہ دار کو یہ دولت تو ضرور ملے گی کہ وہ اس احساس میں ڈوب جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہگار سے گناہگار شخص بھی کڑکتی ہوئی دوپہر میں ٹھنڈا پانی دستیاب ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس اس کو آیا کہ نہ آیا؟ کاش کہ رمضان میں یہ نور جو ہم کو نصیب ہوتا ہے، یہ رمضان کا خاص نور ہے، مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا یہ اجالا رمضان میں ایک گناہگار سے گناہگار شخص بھی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس احساس میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ وہ اس کو اندر سمو لے اور اس کو دل کی ایک ایک پرت پہ رکھ لے اور اس کو سجا لے اور اس دولت کو پھر جانے نہ دے، تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کہ اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے،
تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔